السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے دو نعمتیں انسان کو ایسی دی ہیں کہ عام طور سے انسان ان دونوں نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک نعمت ہے صحت، اور دوسری نعمت جو اللہ کی انسان کو ملی ہوئی ہے وہ ٹائم ہے، وقت۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور سے لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فرصت ہے، ٹائم ہے، وقت ہے۔ میرے عزیزو، آپ غور کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت ایمان کے بعد ہم لوگوں کو ان دونوں شکلوں میں دی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں، یعنی اپنی صحت کو صحیح سے استعمال کریں، اور جو موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے اس موقع کو ہم صحیح سے استعمال کریں، تو اس دنیا کے اندر ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے انسان جب صحت مند ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، بڑی غفلتوں کا شکار ہوتا ہے۔ نہ فرائض کی طرف اس کا دھیان جاتا کہ نماز وغیرہ کی پابندی کر لے، نوافل کی پابندی کر لے، سنتوں کی پابندی کر لے، اور نہ اسی طرح سے بہت ساری جو ذمہ داریاں اس کے اوپر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح سے ٹائم بھی اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایسی الٹی سیدھی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے کہ وقت کو صحیح سے استعمال نہیں کر پاتا۔ اور اب تو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ انسان وقت کو اپنے لیے نہیں استعمال کر پا رہا ہے، نہ اپنی صحت کے لیے، نہ اپنی دنیا کے لیے، نہ اپنی آخرت کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سن لو، تم سب کے سب نگراں ہو، نگہبان ہو، سرپرست ہو، ذمہ دار ہو، اور جب اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو تم سے تمہاری نگرانی کے بارے میں، تمہاری مسئولیت کے بارے میں، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فرمان ہے ہم سب کے لیے۔ میرا عزیز ہو، ہم سب کے سب کسی نہ کسی درجے میں ہم ذمہ دار ہیں۔
سب سے پہلے انسان اپنا ذمہ دار ہے، اس کے بعد اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، اہل و عیال کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، پاس پڑوس کی ذمہ داری، اور پھر محلے کی ذمہ داری۔ یہ انسان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے، لیکن اس وقت ایسا ماحول بن گیا ہے، ایسا ہم نے اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھال لیا ہے کہ ہم دوسروں کی ذمہ داریوں کو تو چھوڑیے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی جیسی ادا کرنی چاہیے ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ آپ غور کریں ذرا، پورے معاشرے پر، پورے محلے پر اپنے آپ کو شامل کر کے، اپنے گھر کو شامل کر کے، اپنے گھر کے لوگوں کو شامل کر کے آپ 10 منٹ کے لیے ذرا سوچنا شروع کریں کہ کون سی چیز کہاں سے بگڑ رہی ہے، کون سی چیز کیسے بن سکتی ہے۔ اگر آپ تحقیق کے ساتھ، عادلانہ انصاف کے ساتھ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اور ہم بلکہ سب کے سب اپنی ذمہ داریوں سے بالکل پیچھے بھاگ چکے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہم نے چھوڑ دی۔ اسی وجہ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہ ہمارے گھر میں، نہ ہماری فیملی میں، نہ ہمارے معاشرے میں، نہ ہمارے محلے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی، مثبت تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے ہمیں ہدایت دی۔ کتنی بڑی ہے یہ ہدایت ہے، اگر اس ہدایت کو سمجھ لیا جائے، ہر مومن سمجھ لے کہ بھائی میں ایک ذمہ دار ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے کی۔ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی درجہ بدرجہ ہر ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ میرے عزیز ہو، اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگے تو معاشرے کی صورتحال بالکل بدل جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم سنتے ہیں، لیکن ہماری سوچ میں، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتی۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری اپنی سوچ کا ہے، ہمارے اپنے نظریے کا ہے۔ نظریے ہی کا نام ایمان ہے۔ آپ نے جو سنا ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہے مسلم، اور ایک لفظ آپ نے سنا ہے مومن۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ صرف اسلام نہیں چاہتے، اللہ صرف مسلم نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مومن بن جائے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سوچ، جس کا یقین، جس کا عقیدہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق۔ جیسے آپ نے پڑھا، آپ نے سنا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مالک الملک ہے، بادشاہوں کی بادشاہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ رزاق ہے۔ یہ ساری صفات تو ہم نے سنی ہے نا، یہ ساری صفات تو ہم نے پڑھی ہے نا۔ ہم اپنی باتوں میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ پالنے والے۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات پر اگر یقین ہو جائے، اس کے مطابق ہمارا نظریہ بن جائے، اس کے مطابق ہماری سوچ بن جائے، تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ نہ اس کے مطابق ہماری سوچ ہے، نہ اس کے مطابق ہمارا نظریہ ہے، نہ اس کے مطابق ہمارا یقین۔
میں ایک چھوٹی سی صفت کہہ رہا ہوں، اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے رزاق، اللہ رزق دینے والے، اللہ پالنے والے، یہ اللہ کی صفت ہے نا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم صرف محنت کر سکتے ہیں، ہم صرف تدبیریں کر سکتے ہیں، ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم نے اسے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اس کو علماء سے سنا ہے، لیکن کیا اس کے مطابق ہمارا یقین ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم کو اس کے مطابق ہمارا یقین ہوتا تو رزق کی تلاش میں ہم حلال و حرام کی تمیز نہ کھو دیتے۔ اگر ہمارا یقین اس پر درست ہوتا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرتے، ہم کسی کے ساتھ چھل کپٹ نہ کرتے، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیتے، ہم الٹے سیدھے کام نہ کرتے، چوریاں نہ ہوتی ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوان بگڑتے نہیں، وہ محنت کرتے، سیدھے راستے سے محنت کرتے، انہیں تو یقین ہوتا کہ بھائی میرے بس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی محنت ہے، یہ میرے بس میں ہے، میں کر رہا ہوں، صحیح راستے سے کر رہا ہوں، اب اس کے بدلے میں اللہ مجھے ہزاروں دے، اللہ مجھے لاکھوں دے، اللہ مجھے کروڑوں دے، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر مالک ہے، اللہ اس پر دینے والے ہیں۔ کتنی احادیث ہیں جس میں استغفار کی کثرت بیان کی گئی، استغفار کی فضیلت بیان کی گئی، درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر آدمی رزق کے معاملے میں پریشان ہے تو استغفار کی کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے۔ میرے عزیزوں، کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں جو مالی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو بڑھا دیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت نہیں کر سکتے؟ ایک چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے زبان پر جاری نہیں ہو سکتا؟ لیکن نہیں ہے جاری، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے اس پر، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے صرف علماء سے سنا ہے، بچپن میں ہم نے پڑھ لیا تھا، یقین نہیں بنا ہمارا اس پر۔ تو میرا عزیز ہو، محنت اس بات پر کریے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین سب سے پہلے درست ہو جائے، اور پھر جب ہمارا نظریہ درست ہو جائے گا، ہمارا یقین درست ہو جائے گا، تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ واقعتاً میں ایک انسان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے کچھ کام ہیں، مجھے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیے، محلوں میں دیکھیے، ہر محلے کا یہی حال ہے کہ باپ صبح میں نکل گیا یا باہر رہ رہا ہے، اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس جگہ جا رہی ہے، کچھ اتا پتہ کسی کو ہے؟ جو نوجوان، جو نئی نسل، جو بچے انتہائی جذبات، اچھے خیالات، اچھی فکریں جن کے اندر ہونی چاہیے تھیں، جن کے اندر علم حاصل کرنے کا ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہونا چاہیے تھا، جن کے اندر ایک عزم ہونا چاہیے تھا کہ میں اس ملک کے اندر، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنی کمیونٹی میں اتنی محنت کروں گا، علم حاصل کرنے میں اتنی محنت کروں گا، میں کامیابی کا ایک بلند جھنڈا گاڑ دوں گا، میں اپنا نام روشن کروں گا، اپنی قوم کا نام روشن کروں گا، اس ملک میں اپنی قوم کو عزت اور فخر اور سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دوں گا۔ جس نوجوان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی، جن بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، آپ ان نوجوانوں کو دیکھیے ذرا، ان بچوں کو دیکھیے ذرا کہ ادھر کسی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کسی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، انہیں نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ انہیں کوئی سمجھانے والا ہے، جن کے کندھوں پہ مستقبل میں امت کی بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں، ان کو اپنی خبر نہیں ہے، وہ امت کی ذمہ داریاں کہاں سے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ نوبت کیوں پہنچ گئی؟ یہ نوبت اس لیے پہنچ گئی
کہ ہم میں سے جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ بڑے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں وہ بھی شیخ اپنی اپنی دیکھ تک محدود ہے کہ میں اور میرے بچے، میں اور میری فیملی۔ کیا اسلام نے یہی سکھایا کہ میں اور میری فیملی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوچا ہوتا کہ میں اور میرا خانوادہ، تو کیا اللہ کی معرفت کا کلمہ یہاں تک پہنچ سکتا تھا؟ اللہ کی بڑائی کا کلمہ یہاں تک پہنچ سکتا تھا؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، اللہ کی معرفت کا کلمہ ہم تک پہنچا اور قیامت تک پہنچے گا۔ کیا اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے یہ سوچا تھا کہ میں اور میرے بچے، میں اور میری فیملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو یہ کلمہ ہوتا تھا کہ امتی امتی، میری امت میری امت۔ ہمارے دماغ میں بھی تو یہ بات آنی چاہیے کہ میں اور میری قوم، میں اور میری قوم، میں کیا کر رہا ہوں صبح سے لے کر شام تک، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے بچے کے لیے، اپنے خاندان کے بچے کے لیے، اپنے محلے کے بچے کے لیے۔ سوچئے اس پر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھداروں سے مشورہ کریے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھداروں سے مشورہ کریے، اللہ کے واسطے فکر کریے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے اور ہماری لاپرواہی، ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ نسل بگڑے گی، تو اللہ کے یہاں ہم مسئول ہیں، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہم نے دکان کھولی صبح سے لے کر شام تک، ہم نے پیسے کمائے، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے فلانے کی مدد کی۔ میرا عزیزو، یہ صرف کافی نہیں ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ جو نسل آپ کو دی گئی ہے، جو بچے آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی اولاد کی شکل میں، آپ کے پوتوں کی شکل میں، آپ کے ناتیوں کی شکل میں، آپ کے بھتیجوں کی شکل میں، جو بچے آپ کے پڑوس میں ہیں، یہ سب کے سب ہماری ذمہ داری کہ کیسے ان کی زندگیوں میں دین آئے، کیسے یہ اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، کیسے ان کی تعلیم اچھی ہو، کیسے ان کا معیار اچھا ہو، کیسے یہ کچھ بننے کی کوشش کریں، کیسے ان کے اندر ایک سپنا پیدا ہو، ایک خواب پیدا ہو، ایک بڑا گول ان کے اندر آئے، کیسے یہ قوم کو کچھ دینے والے بنے۔ اس چیز کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کب آپ کریں گے، کب میں کروں گا؟ جب میں سوچوں گا، جب میں اس کے بارے میں سوچوں گا کہ ہاں مجھے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، اپنے محلے کی فکر کرنی ہے۔ وقت بہت گزر چکا، غفلت کے ایام بہت گزر چکے، بہت دنوں تک ہم غافل رہ لیے کس صورتحال سے امت مسلمہ اس ملک میں گزر رہی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ ہم اگر شکوہ شکایت پر اپنی زندگی گزارنے پر آ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وتیرہ یہ بن گیا، ہماری شان یہ بن گئی کہ ہم صرف اور صرف دوسروں سے شکایت کرتے ہیں، ہم صرف کوستے ہیں، حکومتوں کو کوستے ہیں، اپنے مخالفین کو کوستے ہیں۔ میرا عزیزو، جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے، ہمارے مخالفین کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر کوشچن مارک لگائیے، اپنے آپ پر سوالیہ نشان لگائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر سکتے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے اوپر سوالیہ نشان لگائیں۔ جس قدر جلدی اپنے اوپر آپ کوشچن مارک لگائیں گے، ہماری حالت درست ہو جائے گی، ہماری حالت درست ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے غفلت کیا، ایسے ہی غفلت کرتے رہے، تو میرا عزیزو دن بدن اس سے بری صورتحال ہوتی چلی جائے گی۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ ہم ابھی کچھ دنوں پہلے برما کے حالات ہم سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، برما کے حالات کیسے بگڑ گئے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جو وجوہات وہاں پر تھیں وہی وجوہات ہمارے یہاں۔ ہم نے دین چھوڑا، ہم نے اخلاق چھوڑا، ہم نے کردار چھوڑا۔ جب یہ چیزیں کوئی قوم چھوڑ دے گی تو پھر وہ محنت بھی چھوڑ دیتی ہے، اور جب محنت ہم نے چھوڑی تو پھر ہم سے علم بھی رخصت ہو گیا، ہم سے تجارت بھی رخصت ہو گئی۔ کوئی بھی محنت کا کام ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں کم محنت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تعلم میں کم محنت ہے؟ بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی، بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی، اور جو محنت کرتا ہے اس کو ملتی ہے۔
یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے, جس کے لیے محنت کرتا ہے, جس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپاتا ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے نظریات کو درست کریں, اپنے یقین کو درست کریں, اپنے ایمان کو درست کریں, اپنے اخلاق اور کردار پر محنت کریں, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اتنی ہی محنت ہم جدید تعلیم حاصل کرنے میں بھی لگائیں. ایک ترتیب بنائیے محلے کی, ایک ترتیب بنائیے. میں بار بار کہتا ہوں مختلف جگہوں پر, ہم آپ کی مسجد میں اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مسجد کی سطح پر ایک ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے مسجد کے ذمہ داروں کو اس بات کی خبر ہو کہ ہماری مسجد سے جو بھی گھر منسلک ہے, جو بھی گھر متعلق ہے, جتنے گھروں کو ہم کور کرتے ہیں, ان گھروں میں بچوں کی تعلیم و تعلم کا کیا نظم ہے, بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں. آپ اگر اس کی فکر اٹھائیں تو سب کی تعلیم کا بندوبست ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ذہن بن گیا کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنا بہت مہنگا ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم نہیں پڑھا سکتے. میرا عزیزو ایسا نہیں ہے. ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے اس شہر میں, ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں. میں پچھلے 4 مہینوں سے نسواں انٹر کالج سے جڑا ہوا ہوں. اس کے انگلش میڈیم کو ہم درست کر رہے ہیں. اسی لیے درست کر رہے ہیں کہ ہم شہر کے اندر ایک ایسا اسکول دے دیں کہ جہاں ہر آدمی اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو پڑھا سکے, اسلامک ماحول میں پڑھا سکے. ہم نے درجہ 5 تک دینیات کا نظام وہاں پر قائم کیا, ہندی میڈیم میں بھی, انگلش میڈیم میں بھی. اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیس معمولی رکھی گئی, اور جو لوگ فیس نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام ہے. صرف اور صرف اس لیے اس کے پیچھے میں دن رات ایک کر کے لگا ہوا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہو جائے کہ کوئی بھی اپنے بچیوں کو پڑھا سکے. کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, میں اپنی بچیوں کو کیسے پڑھا سکتا. ہمارے سامنے بہت سارے حالات آتے ہیں مختلف محلوں سے. پچھلے سالوں میں 50 سے زائد میں نے بچوں کی فیس ادا کی ہے مختلف اسکولوں میں, اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگ معاشرے میں کام کر رہے ہیں. ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو مختلف بچوں کی مختلف اسکولوں میں فیسز دیتے ہیں. لیکن اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں بار بار آتی ہے کہ ہر محلے میں کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ ہونے چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہو کہ ہمارے محلے میں ایک دینیات کا مکتب قائم ہو, ایک مکتب قائم ہو, دینی تعلیم کے لیے ایک مکتب قائم ہو, 1 گھنٹے کا نظام ہو. آپ کا بچہ کہیں پڑھتا ہو, آپ اپنے بچے کو اس نظام میں بھیجیے تاکہ اس کا دین درست ہو جائے, تاکہ اس کا دین درست ہو جائے. اور اگر وہ کسی اسکول میں نہیں جا رہا ہے تو اس کی فکر اٹھائیے کہ یہ کسی اسکول میں بھیجا جائے. اس کی ایک لسٹ بنائیے اور پتہ کریے کہ اگر اس کے ماں باپ فیس دے سکتے ہیں تو فیس دیں. تعلیم کی اہمیت نہیں, ان کی کاؤنسلنگ کریے, ان کو سمجھائیے. آپ نہیں کر سکتے, آپ دوسروں کو بلائیے, آپ ہم لوگوں کو بلائیے اور دوسرے ذمہ داروں کو بلائیے, علماء کو بلائیے, مولانا انتخاب صاحب کو بلائیے, دوسرے لوگوں کو بلائیے. ہر شخص میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے, لیکن جو مقامی احباب ہیں ان کو سب سے پہلے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس بات کی فکر اٹھائیے کہ ہمارے محلے میں 100% تعلیم ہو, 100% لٹریسی ہونی چاہیے, 100% تعلیم ہو, کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے. اس بات کی فکر اٹھائیے. دوسری بات, اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت تھوڑا سا زیادہ لیا ہے, لیکن دوسری چیز جو ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہمارے محلے میں بیکاری ہے, بے روزگاری ہے, تو اس کے لیے بھی فکریں اٹھانا یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے. ہم بچ نہیں سکتے, ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہم تو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے عزیز ہو, اگر خلافت ہے تو خلافت کی ذمہ داری ہے, اور اگر خلافت نہیں ہے تو دینی معاشرت کو قائم رکھنا, اسلامی طرز معاشرت کو قائم رکھنا, یہ جہاں پر مسلمان بستے ہیں, چاہے کسی محلے میں ہو چاہے کسی گاؤں میں ہو, وہاں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. اب آپ کہیں گے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے فہم و بصارت دی, جس کو اللہ نے سوچ دی, جو سمجھتا ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, جس کو اللہ کا خوف ہو, جو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کر رہا ہے, جو تھوڑا بہت بھی نالج رکھتا ہے, جو جانتا ہے کہ امت کیسے بہتر راستے پہ آ سکتی ہے, وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. اور ہم سب کو ذمہ دار بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی بہت مناسب انداز سے کام ہو سکتا ہے. آپ کو پہلے پتہ ہو کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں, کون لوگ کہاں جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد سے مختلف محلوں میں بے انتہا غربت ہے. مختلف محلوں کی عورتیں مختلف محلوں میں جاتی ہیں,
کوئی پرسان حال نہیں ہے. کسی کو دوا کی ضرورت ہے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. انفرادی طور پر ہر آدمی جو کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. بھائی آپ کے دروازے پر کوئی پہنچا, آپ کو اطمینان ہو گیا, آپ نے جو کرنا چاہا کر دیا, اللہ نے جو آپ کو وسعت دی, جو توفیق دی, 1500 روپये آپ نے کر دیا, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے عزیزو, اس سے ہماری ذمہ داری نہیں ادا ہو سکتی. اگر محلے کی سطح پر نظام بنایا جائے تو محلے کا کوئی بھی ضرورت مند شخص وہ باہر نہیں جائے گا, وہ گداگری نہیں کرے گا. اسلام میں گداگری کا کوئی مقام نہیں ہے, جس کو آپ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ بھک منگئی, یہ بہت ہی غلط لفظ ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں گداگری, در در سوال کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر ہمارے محلے کا کوئی بھی شخص یا چند لوگ ایسے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کریں تاکہ ان کو در در بھٹکنا نہ پڑے. یہ ہماری چند ملی ذمہ داریاں ہیں. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس چیز پر آپ لوگ فکر مند ہوئیے, خصوصاً محلے کے جو نوجوان ہیں وہ نوجوان آگے آئیں اور اس ذمہ داری کو اٹھائیں تاکہ آنے والے چند دنوں میں, چند مہینوں میں اس نظام کو درست کیا جا سکے کہ ہمارے یہاں 100% بچے اسکول جانے والے بن جائیں, 100% بچے دینی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں, اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.